اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے یہ مبارک اوقات چل رہے ہیں اور الحمدللہ اب اس کا ایک عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ ان ایام میں جن لوگوں نے ان ایام کی قدر کی ہے وہ مبارکبادی کے قابل ہیں، اور جن حضرات سے اس ماہ مبارک کے ان مبارک ایام کی ناقدری ہوئی ہے تو پھر ان لوگوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے اور خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے ایام بڑے قیمتی ایام ہیں، یہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان ایام میں معاملہ یہ ہے کہ جو نوافل ہیں وہ فرض کے برابر ہیں، یعنی ثواب کے اعتبار سے، اور جو فرض ہیں وہ 70 گنا زیادہ ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے۔ ہم مومنوں کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے کہ کائنات کی ساری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے کچھ دنوں پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر حضور نے یہ تفصیل بیان فرمائی، رمضان المبارک کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو اور اس کی قدر کرنے کی بات کو فرمایا۔ اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے۔ رمضان کو حضور نے مواسات کا، غمخواری کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا مہینہ قرار دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نوافل فرائض کے برابر اور فرائض 70 گنا اضافہ کر دیے جاتے ہیں، عظمت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ اس لیے اس مہینے کی بڑی قدر و عظمت اور قدر و منزلت کرنی چاہیے، ایک ایک دن اس کا بڑی اہمیت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے سے آنے سے ایک جمعہ پہلے مولانا عبد القوی عمر صاحب جو میرے غیبانے میں بیان کر رہے تھے، انہوں نے جو بات کہی، اور اس سے پہلے میں نے بھی کئی مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ رمضان المبارک کے اندر عام روٹین سے ہٹ کر کچھ الگ اپنے معمولات بنانا چاہیے۔ صبح سے شام تک جو زندگی کے ایام ہمارے گزرتے ہیں، رمضان المبارک کے ایام ایسے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے لیے ایک باضابطہ پلان بنانا چاہیے، اوقات کی پابندی کرنی چاہیے، ایک روٹین بنانا چاہیے کہ صبح سے شام تک میرا یہ معمول ہوگا، کیونکہ 11 مہینے ایک طرف ہیں اور یہ ایک مہینہ ایک طرف ہے۔ اس لیے اگر یہ ایک مہینہ بھی اگر 11 مہینوں کے برابر ہو جائے تو پھر اس سے بڑی ناقدری کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عظمت کو سمجھنے کے واسطے اس ایک مہینے کو خاص بہت اہمیت دینی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں اپنی ایک روٹین بناؤں اور اس روٹین کے مطابق اپنے کام کو انجام دوں۔ صبح میرا اس وقت صبح ہوگی، صبح میرے یہ معمولات ہوں گے، سحر کے وقت یہ معمولات کروں گا، سحر کے بعد یہ کروں گا، اس طرح رات کے سونے تک۔ اور اگر آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہمارے حیدرآباد کا جو معمول بن چکا ہے رات بھر جاگنے کا، پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا ہو نہیں معلوم، لیکن ہمارے اپنے بارکس کا تو معمول یہی ہے، رات بھر سب جاگتے ہیں۔ تو اگر یہ معمول ہے تو پھر رات کے ایام کو تقسیم کرنا چاہیے، یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قرآن روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو کم سے کم 3 قرآن پڑھنے چاہیے جو تیزی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو حافظ قرآن ہیں، حفاظ ہیں، یا عاجز کہتا ہے حفاظ کو تو کم سے کم 5 قرآن پڑھنے چاہیے پورے رمضان کے اندر۔ اور جو قرآن تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ان کے لیے تو روزانہ آسانی کے ساتھ 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے صبح سے شام تک۔ اور جو تھوڑا سا مشکلوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کی روانی نہیں ہے، تیزی نہیں ہے الفاظ کے اندر، تو ان کو تو کم سے کم آخری درجہ، اس سے کم کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں 1 قرآن کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے آسانی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پو پارا پڑھ لیں۔ 5 صفحے کا پو پارا ہوتا ہے 15 سطری قرآن میں، 5 صفحے کا، تو ہر نماز کے بعد اگر آپ پڑھ لیں گے تو 1.25 پارا ہو جائے گا۔ تو مغرب کے معن بعد تھوڑا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، افطار اور نماز کے معن بعد، اس لیے مغرب کو آپ چھوڑ دیں۔ فجر سے لے کے عشاء تک اگر آپ روزانہ پو پارا ہر نماز میں پڑھ لیں تو آسانی کے ساتھ روزانہ 1 پارا ہوگا، اور اس ترتیب سے آپ چلیں گے تو 29 کو انشاءاللہ 1 قرآن مکمل ہوگا۔ تھوڑا سا خیال کر کے 30 پارے ہیں، 29 دن ہیں،
یا 30 روزے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے ایک معمول تو یہ کرنا چاہیے اس وقت. دوسرا، اس مواقع کے اعتبار سے، ان حالات کے اعتبار سے رمضان المبارک کے اندر کچھ مخصوص اعمال کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے اپنے ملک کا جو ماحول چل رہا ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو شاید ساری دنیا کا یہ حال ہے، دوبارہ پھر اس لہر نے کورونا کی ساروں کو متاثر کر دیا. تو اس وقت اللہ سے رجوع کرنے، استغفار کرنے، توبہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ عاجز تو ایک بات سبھی کو کہتا ہے، ڈر خوف نکالنا چاہیے. یہ ڈر اور خوف نے بہت پریشان کر دیا ہے. میرا ہر مسلمان کا اعتقاد ہے، یقین ہے، ایمان ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے. آپ لاکھ احتیاط کر لیں، آپ صرف ماسک ہی نہیں، پی پی کٹ پہن لیں، 24 گھنٹے ڈبل ماسک پہن کر بیٹھیں، لیکن اگر میرے مولا نے آپ کے مقدر میں اس بیماری سے متاثر ہونا لکھ رکھا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکے گی، کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. یہ میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا ایمان ہے. اور اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ بیماری سے متاثر ہونا نہیں لکھا ہے تو آپ باوجود احتیاط نہ کرنے کے اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا. یہ یقین ہے، اعتقاد ہے. ایمان، اعتقاد ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ میرا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے ان کا ہے. میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ان کا ہے. ان کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی پتا گر نہیں سکتا. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب الا يابس في كتاب مبين. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. غیب کی ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں. اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت جس بات کی محسوس کی جا رہی ہے وہ اپنے دلوں سے ڈر اور خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ڈر اور خوف کا ایک ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایمان، عقیدہ ضرور رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے احتیاط کو بھی پس پش ڈال دیا. اسلام نے احتیاط کا حکم دیا. آپ احتیاط کیجئے، جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ کیجئے، لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو چھوٹ سمجھا جائے. احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو اٹھا گرا کر دیکھا جائے. ایسا ڈر کا ماحول ہے، کسی کے متعلق معلوم ہو گیا کہ صاحب فلاں صاحب کو کورونا ہوا، ایسا ہے جیسے ان پر کوئی چھوت کی بیماری آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک. ان سے ہاتھ ملنا گوارا نہیں، ان کو دیکھنا گوارا نہیں، ان کے بازو بیٹھنا گوارا نہیں. اور ڈر اور خوف ایسا طاری کر دیا گیا، عبادت گاہوں پہ ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے. سیاسی لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی ساری ریالیاں، کوئی سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں ہوتا، لیکن مسجدوں کے اندر سوشل ڈسٹینس کیا جا رہا ہے. ایسا سوشل ڈسٹینس پتہ نہیں اس میں کیا رکھا ہے. اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ فضا کے اندر پھیل گیا، اور سوشل ڈسٹینس عبادت گاہوں کے اندر ہو رہا ہے. انوگریشن پورے ہو رہے ہیں، ربن پورے کاٹے جا رہے ہیں، فوٹوز پورے لیے جا رہے ہیں، درگاہوں پہ چادریں پوری چڑھائی جا رہی ہیں، باہر پورے انٹرویوز دیے جا رہے ہیں. وہاں کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، لیکن عبادت گاہوں کے اندر سوشل ڈسٹینس قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ ڈر اور خوف پھیل گیا ہمارے اندر.
ڈر اور خوف کہانے کی ضرورت نہیں، ڈر اور خوف کے ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نے مقدر میں رکھا ہے تو ہو کر رہے گا۔ یہ عاجز اپنی بات کہتا ہے، جمعرات کے دن میری رپورٹ آئی نیگیٹو، میرا سفر تھا جمعے کو، اطمینان ہے نیگیٹو ہے، پیر کے دن متاثر ہوا میں ایسا بھیانک طریقے سے، اللہ کی مرضی تھی، مقدر تھا، مخلصوں کی دعائیں تھی، الحمدللہ پھر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو ماحول پھیلایا جا رہا ہے رمضان کے اوقات کو منتشر کرنے کے واسطے، کیا ہے، کیا معاملہ ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ آپ احتیاط ضرور کیجئے، اسلام نے بھی احتیاط کا حکم دیا، لیکن ہمیں یہ اعتقاد اور یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، میرے مولا اپنے مالک ہیں، ان کا علم محیط ہے، وہ جو چاہے کریں گے، اور اگر اس بیماری کے اندر میرا مرنا مقدر ہے تو میں خوشی سے تیار ہوں، کیونکہ میرے آقا نے اس بیماری میں مرنے کو شہادت فرمایا ہے۔ معال مرد مجاہد شہید یا غازی، ایک مجاہد، ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی امید یہی ہے کہ وہ جیے تو غازی بن کر جیے اور مرے تو شہید ہو کر مرے۔ اور نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ طاعون کے اندر، آفتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ روزانہ 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کیسز آ رہے ہیں، کیسز آ رہے ہیں، ریکوری کی تعداد کتنی ہے اس کو عام نہیں بتایا نہیں جا رہا، حالانکہ اس کی ضرورت ہے۔ امید بتلائی جائے کہ اتنے اچھے لوگ ہو رہے ہیں، اتنے ریکور ہو رہے ہیں، یہ بھی بتلایا جائے۔ اس لیے دہشت خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ایمان رکھیے، اللہ جو کریں گے وہ بہتر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کیجیے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈر ہے، اتنا زیادہ ڈر ہے کہ آپ کسی سے ٹچ ہونا نہیں چاہتے، تو آپ کو گنجائش ہے آپ مسجد نہ آئیں، شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ اگر ڈر ہے، خوف ہے کہ کسی کے دیکھ لینے سے مجھے کچھ ہو جائے گا، اللہ کے واسطے یہ عاجز وارث رسول ہونے کی حیثیت سے کہتا ہے، مسئلے کے اعتبار سے آپ کو بتلاتا ہے، آپ مسجد نہ آئیں، گھر میں اطمینان و سکون سے نماز پڑھیں۔ اگر اتنا آپ کو ڈر ہے، عجیب ماحول ہے لوگوں کا، ایک دوسرے سے ٹچ ہونا نہیں چاہتے، مسافہ کرنا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، سوچنا چاہیے کہ یہ ایک اللہ کی آفت ہے، بلا ہے۔ اتنا غیر ایمان والوں نے کیا کچھ گل نہیں کھلائے تھے، ویکسین نہیں آئے گا، ویکسین آنے تک کا مسئلہ ہے، ویکسین آ جائے گا تو کورونا کو ہم شکست دے دیں گے، کورونا کو ہم ہرا دیں گے، ویکسین آ جائے گا، ویکسین آ جائے گا، ویکسین آ گیا، کیا گل کھلایا ویکسین نے، کیا گل کھلا لیا ویکسین نے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ویکسین تو بس ایک دوا ہے، احتیاط ہے، اللہ تعالیٰ نے احتیاط کا حکم دیا، ٹھیک ہے استعمال کر لیں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ ویکسین سے ہونے والا کچھ نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ ساری مخلوق کو، دنیا کو اللہ نے بتا دیا کہ جن لوگوں نے یہ اعتماد کر لیا تھا اسباب پر، ویکسین پر، ویکسین آنے پر بھی دنیا نے اس وقت جو پریشانی کا ماحول دیکھ رہے ہیں وہ بیان کے باہر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں احتیاط کیجئے، ڈریے مت، خوف مت کھائیے، خوف کا ماحول پیدا مت کیجئے، اور ایک دوسرے کو خوف کے ماحول سے نکالیے۔ اللہ سے رجوع ہوئی، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، انابت کیجئے اللہ کی طرف، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ عاجز اس وقت جو معمولات آپ کے سامنے بتلا رہا ہے بزرگان دین کے معمولات ہیں، رمضان میں یہ معمولات کرنا بڑا آسان ہے، کیجئے، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے۔ ایک تو 3 تسبیحات، کم سے کم 3 تسبیحات، یعنی 300 مرتبہ پورے دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، حق ہے ہمارا 300 مرتبہ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے پڑھیے، ایک امتی کا حق ہے، لیکن کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ بعض اکابر نے یہ لکھا ہے
علامہ ابن البر نے اپنی کتاب میں ابن عبد البر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس جگہ آفت طاعون پھیل جائے، اس زمانے میں طاعون ہوتا تھا، جس جگہ آفت اور طاعون پھیل جائے اس جگہ کثرت سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو یقین ہے کہ درود کی برکت سے اللہ رب العزت اس جگہ سے اس وبا کو ختم کر دیں گے۔ معمول بنائیے، 300 مرتبہ درود شریف پڑھیے، استغفار کم سے کم ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الحی القیوم یہ اللہ کا اسم اعظم میں شمار کیا گیا ہے، اور اسم اعظم کے متعلق کہا گیا کہ جو آدمی اسم اعظم کے واسطے سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، یہ نبی نے فرمایا۔ تو استغفار کی ایک تسبیح کیجیے، اور ایک تسبیح کلمہ سوم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک یہ تسبیح کا معمول اختیار کیجیے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اسے کہا گیا، جنت کی کنجیوں میں سے کنجی اسے کہی گئی ہے۔ یہ 3 تسبیحات کا کم سے کم اہتمام کیجیے، اور دل سے ڈر خوف ختم کرنے کے واسطے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور پھر اس کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الانشراح، الم نشرح لک صدرک والا سورہ، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ پڑھ کے اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اور ہو سکے تو پانی پر دم کر کے رکھیے، وہی پانی پیجیے۔ قرآن میں تاثیر ہے، انشاءاللہ دل میں جو ڈر خوف کا ماحول ہے ایک طرح کا، اللہ پاک وہ ڈر کو ختم کر دیں گے۔ اور ایک تسبیح کا مطلب 311 مرتبہ، پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر 311 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سلام، سب کو معلوم ہے ایسے بیمار ہوئے، 70 سال بیمار تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت انہوں نے بیان کی، اور قرآن نے کہا کہ جو اس کو پڑھے گا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کے اس عمل کے کرنے سے ہم نے ایوب کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم سارے مومنوں کو غم سے بچائیں گے، اللہ نے فرمایا۔ 311 مرتبہ آیت کریمہ کا آپ ورد کیجئے، اس میں مجرب عمل ہے، ذکر و یہ عمل کرنے سے رزق میں برکت ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اور مصائب دور ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی۔ یہ چند اعمال کرنے کے ہیں جو رمضان المبارک کے موقع پر کرنے چاہیے۔ دوسری بات، چند مسائل کے اعتبار سے، اگرچہ کہ مسائل آپ کے ذہن میں ہیں پھر بھی مذاکرے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ روزے کے اندر انجیکشن لینے سے یا گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہتوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بیمار ہوتے ہوئے بھی انجیکشن نہیں لیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بیماری کے دوران اگر ڈاکٹر نے آپ کو انجیکشن لکھا ہے تو آپ انجیکشن لیں، ڈاکٹر نے اگر گلوکوز چڑھانے کی بات کہی ہے تو گلوکوز چڑھائیں، اور اگر آپ کورونا ویکسین بھی لینا چاہتے ہیں روزے کے اندر تو لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، اس وقت علاج کے طور پر اسٹیم لینے کے واسطے بھی بعض ڈاکٹرز بتلا رہے ہیں اور بعض لوگ لے رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں اسٹیم لینے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا لیکن بہتر نہیں ہے، احتیاط چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیم لینے سے جو دھواں ہے یا جو پانی کا بھپارا ہے وہ حلق کے راستے آنت تک اور معدے تک پہنچنے کا امکان ہے، یقین نہیں ہے، امکان ہے، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن احتیاط بہتر ہے روزے کی حالت میں اسٹیم لینے سے۔ ایسے ہی وہ افراد جو روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، ایک ہے بیماری کی وجہ سے فی الحال نہ رکھ سکنا، اور ایک ہے ایسی بیماری میں لاحق ہونا کہ روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فی الحال اگر کسی بیماری سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو قضا ضروری ہے، بعد میں قضا بعد میں ضروری ہے، جب بھی صحت یاب ہو جائے قضا کرنی لازم ہے۔
اور اگر ایسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ نہ کرے کہ وہاں آگے روزہ رکھنا ہی ممکن نہیں ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہاں آپ فدیہ ادا کریں، اور فدیہ ہے 2.25 کلو، یعنی جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے صدقۃ الفطر کی مقدار 2.25 کلو مسلک احناف کے اعتبار سے، اور مسلک شوافع کے اعتبار سے 2.5 کلو۔ اصل میں یہ حدیث کے لفظ میں اختلاف ہے، عربی کے اندر صاع کا لفظ آیا ہے، صاع، اور یہ صاع کی مقدار کتنی ہے اس کی تعیین میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدار کو اختیار کیا وہ مد والی، وہ بھی حدیث کا لفظ ہے، انہوں نے اس روایت کو ترجیح دی، اس لیے انہوں نے 2.5 کلو کی مقدار قرار دیا، اور سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاع والی روایت کو اختیار کیا، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے وہ 1 کلو 666 گرام احتیاطاً 2.25 کلو، ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو کا ہے۔ وہ افراد جو روزہ رکھنے پر بالکل ہی طاقت نہیں رکھ سکتے اور آگے بھی روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں ایک روزے کے بدلے 2.25 کلو کے اعتبار سے۔ ایسے ہی ایک بہت نازک مسئلہ جس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ احتیاط روزے میں بہر صورت ضروری ہے، احتیاط بہر صورت ضروری ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اذان تک کھانے کی اجازت ہے، اذان تک کھانے کی اجازت ہے۔ یہ مسئلہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہے، ہمارے بارگس میں نہیں ہے، اس لیے میں یہ مسئلہ خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ 21 منٹ احتیاط کے شمار کیے گئے ہیں، جو نظام اسٹیٹ میں جو اوقات بنائے گئے ہیں اس اعتبار سے 21 منٹ، 11 منٹ سحر میں پہلے کیے گئے، اور سائرن بجنے کا جو انتہائی وقت سحر جو آپ کے کیلنڈرز میں چھپا ہوا ہے وہاں سے مزید آگے 11 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے عام طور پر، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے وقت یہیں سے شروع ہو گیا، جو آپ کا انتہائی وقت سحر ہے یہیں سے وقت شروع ہو گیا فجر کا، ہونا یہی چاہیے کہ یہیں اذان دے دی جائے تاکہ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں فوری آ جائیں، 10 منٹ کا وقفہ ہو جائے، سنت پڑھ لیں، فوری نماز ہو جائے۔ لیکن یہ جو 11 منٹ کا گیپ ہے، اس 11 منٹ کے بعد عام طور پر اذان دی جاتی ہے، اور اس درمیان اگر کوئی سحر کرتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں چونکہ گھڑیاں نہیں تھیں، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس لیے احتیاط وہاں رکھا گیا، لائٹیں نہیں تھیں، ہمارے دادا پردادا کے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں تھی، تو احتیاط کے واسطے یہ پہلو رکھا گیا۔ اب تو الحمدللہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس پر آج بھی عمل ہے، اور اس پر زدم زدی کا مسئلہ آ رہا ہے، حالانکہ احتیاط بتلائی جا رہی ہے کہ 11 منٹ پہلے سحر کا وقت ختم کر دیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی 11 منٹ آگے ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے 2 4 5 منٹ پہلے آپ اپنا سحر ختم کر لیں۔ البتہ جو غلطی ہو رہی ہے، انتہائی وقت سحر جو عام طور پر چھپایا جا رہا ہے اس کے آگے 11 منٹ، انتہائی وقت سحر جو چھپا ہوا ہے اس سے آگے 11 منٹ، وہیں سے وقت شروع ہو گیا، وہیں سے وقت شروع ہو گیا۔ وہ 11 منٹ کے بعد پھر مزید اور 11 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اس مسجد میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن عام طور پر ہمارے شہر کی مساجد کے اندر انتہائی وقت سحر کے بعد مزید 21 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، حالانکہ انتہائی وقت سحر کے بعد اور 11 منٹ ہیں، وہ وقت فجر ہے، اس کے بعد آگے اور مزید 11 منٹ انتظار کر کے اذان دی جاتی ہے، اور اس درمیان جو لوگ اذان تک کھانے کی بات کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے روزے فاسد ہیں، ان سب کو قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے اس کی احتیاط کیجئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو انتہائی وقت سحر چھپا ہوا ہے اس کے 11 منٹ کے بعد اذان دے دی جائے، اور اس کے آگے پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو افطار کا موقع ہے، افطار کے موقع پر بھی احتیاط بہتر ہے، کیوں؟ بہت نازک مرحلہ ہے، 1 منٹ بھی اگر پہلے وقت مقرر سے پہلے آپ افطار کر لیں گے تو آپ کا روزہ فاسد ہے اور قضا کرنی پڑے گی آپ کو۔
اس لیے اس میں بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. یہ مسئلہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں بننا چاہیے. سائرن پہ ہونا نہیں ہونا, اذان ہونا نہیں ہونا, حضور کے زمانے میں سائرن نہیں تھا, یہ سب چیزیں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 منٹ پورا دن برداشت کیا, 2-4 منٹ تھوڑا احتیاط کر لینے میں ایسی کون سی مسئلہ آ گیا؟ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. احتیاط کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ 5-5, 6-6 منٹ تک احتیاط میں سائرن پہ روکا جائے, یہ بھی مطلب نہیں. جو وقت ہے, وقت افطار جو ہے, وقت غروب جو بتلایا گیا ہے, اس پر سائرن بجایا جائے, کیونکہ وہی خود احتیاط والا ہے, اس سے آگے مزید احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ چند ضروری بہت اہم مسئلے محسوس ہوئے جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے. مزید کوئی اور مسئلہ بھی ہے تو آپ اس عاجز سے دعا کے بعد میں بیٹھتا ہوں, آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایام کو بابرکت فرمائے, اور اللہ اپنے قدر کرم سے رمضان کے ایام کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہمارے عبادات کو اللہ تعالی اپنے کرم سے قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیوں, بس ایک بات آپ سے عرض کر دوں, اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے بڑے ناراض ہے. مخلوق کو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے. نہ عبادتوں میں ذوق ہے, نہ نمازوں میں ہے, تراویحوں میں اس وقت کیا کیفیت ہے ہم وہ سب جان رہے ہیں. ڈر 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 کے ساتھ نمازیں ہو رہی ہیں, جب جب جالی, رکوع تیز, سجدے تیز, قرآن تیز, ہر یہی چل رہا. مخلوق کو اللہ نے مسلط کر دیا ہم پر. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جب تم مجھ سے نہیں ڈرو گے تو میں اپنی مخلوق کو تم پہ مسلط کر دوں گا اور تم اس سے ڈرنے پر مجبور ہو جاؤ گے. اس لیے استغفار کیجئے, کثرت سے توبہ کیجئے, اللہ کے سامنے رجوع کیجئے. مالک اپنے کرم سے ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیجئے, اور اے اللہ ہمارے ملک پر, ہمارے اپنے ملک پر, ہمارے اپنے شہر پر اے اللہ رحم فرما, اور ساری ملت اسلام پر, سارے دنیا پر اللہ اپنے اس قہر کو دور فرما. کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیجئے.